العادل نے سلطان ایوبی کو لکھا کہ میرے دستوں کا جذبہ کسی حد تک مجروح ہو گیا تھا۔ میں دعا کرتا رہا کہ دشمن میرے سامنے آئے اور میں اپنے دستوں کے جذبوں میں جان ڈالوں۔ میں نے مخبر پیچھے چھوڑ دیے تھے۔ ہماتا کے کوہستان میں مجھے مخبروں نے یہ قیمتی خبریں دیں کہ بلڈون میرے تعاقب میں آ رہا ہے۔ وہ اس غلط فہمی میں اپنی تمام تر فوج ہماتا کے قلعے کو محاصرے میں لینے کو لے آیا کہ میں قلعے میں موجود ہوں گا، لیکن میں نے آپ کے طریقہ جنگ کے عین مطابق کوہستان کے اندر دستے چھپا دیے تھے اور قلعہ دار کو صورتحال اور اپنے متوقع چال کے متعلق تفصیلاً بتا دیا تھا۔ میری توقع اللہ نے پوری کی۔ بلڈون کی فوج پر، جس کی قوت ہم سے 10 گنا زیادہ تھی، میرے جانباز جیشوں نے بڑی ہی دلیرانہ اور کامیاب شب خون کی مہم جوئی کی۔ یہ آپ کی اس فوج کا شب خون تھا جس کے متعلق تاریخ کہے گی کہ اس نے شکست کھائی تھی۔ میری خواہش ہے یہ شب خون تحریر میں لا کر کاغذات میں رکھ لیا جائے تاکہ آنے والی نسلیں یہ نہ کہیں کہ شکست کے بعد قوم مر ہی جاتی ہے۔ اگر آپ وہ منظر دیکھتے جو اگلے روز کے سورج نے ہمیں دکھایا تو آپ شکست کے صدمے کو بھول جاتے۔ مجھے افسوس ہے کہ بلڈون میرے پھندے سے نکل گیا، اسے پکڑا نہیں جا سکا۔ میں اس وقت ایک ٹیکری پر کھڑا کاتب سے یہ خط لکھوا رہا ہوں۔ مجھے ہماتا کا قلعہ نظر آ رہا ہے۔ اس پر وحدت مصر و شام کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ قلعے کے ارد گرد صلیبیوں کی لاشوں کے علاوہ کچھ دکھائی دیتا نہیں ہے۔ ہزاروں گدھ ہیں جو لاشوں کو کھا رہے ہیں۔ آسمان سے گدھ اتر رہے ہیں۔ کہیں کہیں سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ یہ آگ گزشتہ رات میرے چھاپا ماروں نے لگائی۔ بلڈون کی فوج جس افراتفری میں بھاگی ہے، اس سے میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ بلڈون جوابی حملہ نہیں کر سکے گا، تاہم میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ اگر میرے پاس اتنے ہی دستے اور ہوتے جتنے اب ہیں تو میں صلیبیوں کا تعاقب کرتا اور شکست کو فتح میں بدل دیتا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میرے سالاروں، کمانداروں اور تمام تر سپاہ کا لڑنے کا جذبہ تر و تازہ ہو گیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ آرام سے نہیں بیٹھے ہوں گے، فوج کے لیے بھرتی اور نئی تنظیم میں مصروف ہوں گے۔ آپ اطمینان سے تیاری کریں، میں چھاپا مار جنگ جاری رکھوں گا، دشمن کو کہیں بھی آرام سے بیٹھنے نہیں دوں گا۔ اس طرح میں کسی علاقے پر قبضہ تو نہیں کر سکوں گا، البتہ آپ کو تیاری کا وقت مل جائے گا۔ میں نے دمشق میں اپنے بھائی شمس الدولہ کو پیغام بھیج دیا ہے کہ مجھے چند ایک دستے اور دیگر سامان بھیجے۔ حلب الملک الصالح کو بھی پیغام بھیج دیا ہے کہ معاہدے کے مطابق مجھے مدد دے۔ میں آپ کو اللہ کے بھروسے پر تسلی دے رہا ہوں کہ میرے متعلق فکر نہ کریں، میں اور میرے سالار آپ کی خیریت اور سرگرمیوں کے متعلق جاننے کو بےتاب ہیں۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اسی کی ذات سے مدد مانگتے ہیں، ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ العادل نے خط پڑھوا کر سنا، اس پر دستخط کیے اور قاصد کو دے کر قاہرہ کی طرف روانہ کر دیا۔ قاہرہ کی فضا پر مایوسی کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ سلطان ایوبی وہاں پہنچ چکا تھا۔ شہر میں اور شہر کے مضافات میں یہی ایک آواز ابھرتی سنائی دیتی تھی: شکست، شکست، شکست۔ شکوک اور شبہات بھی ابھرنے لگے تھے۔ شکست جیسے حادثات اور ایسے واقعات جن کے متعلق لوگوں کو کچھ پتہ نہ چل سکے، ایسی فضا پیدا کر دیتے ہیں جس سے افواہیں پھوٹتی، پھلتی پھولتی اور پھیلتی ہیں۔
یہ عمل قاہرہ کے اندر بھی اور ارد گرد بھی شروع ہو گیا تھا۔ وہاں دشمن کے تخریب کار اور جاسوس بھی موجود تھے جو یورپ کے باشندے نہیں، مصر کے رہنے والے مسلمان تھے۔ اس کی انہیں اجرت ملتی تھی کہ لوگوں میں یہ مشہور کریں کہ صلیبیوں کے پاس اتنی جنگی قوت ہے جس کے سامنے دنیا کی کوئی فوج ٹھہر نہیں سکتی۔ سلطان ایوبی کی ہاری ہوئی فوج کے خلاف یہ مشہور کیا جائے کہ یہ بیکار اور عیاش فوج ہے، جہاں جاتی ہے لوٹ مار کرتی ہے، مسلمان خواتین کی آبرو ریزی سے بھی گریز نہیں کرتی۔ سلطان ایوبی کی جنگی اہلیت کے خلاف بھی باتیں شروع ہو گئیں۔ لوگ جس قدر سیدھے سادے ہوتے ہیں اتنے ہی زیادہ افواہوں اور جذباتی باتوں کو مانتے ہیں۔ مصریوں نے دہشت کو بھی قبول کرنا شروع کر دیا تھا۔ زیادہ تر دہشت وہ سپاہی پھیلاتے تھے جو اکیلے یا 2-4 کی ٹولیوں میں مصر کی سرحد میں داخل ہو رہے تھے۔ یہ دیہات کے رہنے والے تھے جنہیں بھرتی کر کے اور تھوڑی سی ٹریننگ دے کر میدان جنگ میں لے جایا گیا تھا۔ العدل نے ٹھیک لکھا تھا کہ بادشاہی کے لالچی مسلمان امراء اپنی اور سلطان ایوبی کی فوج کو خانہ جنگی میں ضائع نہ کرا دیتے تو نئی بھرتی کو میدان جنگ میں لے جانے کا خطرہ مول نہ لیا جاتا۔ ایک غلطی بھرتی کرنے والے چند ایک حکام نے کی تھی، جو یہ تھی کہ فوج میں کشش پیدا کرنے کے لیے انہوں نے بھرتی ہونے والوں کو مال غنیمت کا لالچ دیا تھا، جبکہ